پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ طٰہٰ کا، آیت نمبر 90۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو طٰہٰ میں ہے اس کے باقی حصوں کا ترجمہ ہو گیا۔ یہ آخری قسط ہے آج کی، اور اس بات پر رکوع مکمل ہوا تھا کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کی۔ اسرائیلیوں نے سامری کے اغوا سے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور دوسری صورتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے تو قتل کرنا چاہتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع دی، دور پر تورات لے کر آئے اور ان کو پہلے اپنے بھائی سے باز پرس کی، پھر سامری سے باز پرس کی، پھر لوگوں کو سمجھایا۔ تو سورہ بقرہ میں ہے کہ انہوں نے توبہ کی، اور ان کی توبہ کا حصہ ہوتا تھا کہ کبیرہ گناہ والے کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو بچھڑے کے پجاریوں کو قتل کیا گیا اور بڑی تعداد میں تھے۔ تو یہ وہ اس کا باقی حصہ جو ہے یہ بتایا تھا کہ وہ بچڑا صرف آواز نکالتا تھا اور کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں تھا، معبود کیسے ہوا؟ تو اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، یقیناً کہا تھا ان کو حضرت ہارون نے اس سے پہلے، جب بچڑے کی پوجا شروع کی، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، سوائے اس کے نہیں تمہیں گمراہ کیا گیا بچڑے کے ذریعے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری پیروی کرو اور میری بات سنو۔ یہ قرآن کریم نے صفائی بیان کی حضرت ہارون، وہ بائبل میں ہے کہ یہ بچڑا بنانے والا ہارون تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ سامری تھا، ہارون علیہ السلام نے تو سمجھایا تھا، اور ایک جگہ آتا ہے کہ مجھے قتل کرنے لگے تھے، میں نے لڑایا نہیں ہے صرف، باقی روکا تو ہے۔ قالوا، لوگوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم نہیں ہٹیں گے اس پر جھکے رہیں گے، یہ عاکفین وہی اعتکاف جو ہوتا ہے، یعنی مضبوطی سے قائم رہیں گے۔ حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام آئیں، وہ آئیں گے تو پھر ان کی بات مانیں گے، تیری بات نہیں مانتے۔ وہ لوگوں میں مشہور ہے کہ کمزور مولوی کی اذان پر لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، تو حضرت ہارون کا اتنا رعب نہیں تھا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے محاسبہ کیا اپنے بھائی سے جو 3 سال بڑے تھے، لیکن دینی جذبے کے تحت جب یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے کچھ پوری طرح سمجھایا نہیں ہے، لوگوں کو روکا نہیں ہے، قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، ما منعک، تجھے کس نے روکا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ تتبعن، کہ تو نے میری پیروی نہ کی۔ ایک معنی اس کے یہ یعنی میں جو ڈیوٹی لگا گیا تھا، اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، میں جا رہا ہوں تو کتاب لینے، تو ان کی اصلاح کرنا، اور کیوں نہیں یہ بات مانی۔ دوسرا معنی اس کا کیا جاتا ہے یعنی جب انہوں نے تیری بات نہیں مانی تھی تو آ کر مجھے بتایا کیوں نہیں، میرے پیچھے کیوں نہیں آئے۔ افعصیت امری، کیا تو نے میری حکم کی نافرمانی کی، یہاں صرف اتنا سورہ آراف میں ہے کہ داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑا اور کھینچا، تو انہوں نے تو پتا تھا کہ بھئی یہ مجھے
میرے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے، ناراض نہیں ہوئی، لیکن یہ کہا کہ میں معذور ہوں، میں سزا کا مستحق نہیں ہوں، اپنی صفائی پیش کی۔ قال یا ابن قال یا ابن ام، حضرت ہارون نے کہا اے ماں جائے، حضرت ہارون نے کہا اے ماں جائے، تھے تو حقیقی بھائی تھے لیکن ماں کا ذکر کیا۔ ماں زیادہ بچے پر باپ کے مقابلے میں زیادہ شفقت والی ہوتی ہے، نرم کرنے کے لیے ماں کا ذکر کیا۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو مت پکڑے، میری داڑھی اور سر کے بالوں یعنی کو مت مجھے سزا نہ دیں۔ انی خشیت ہو، انی بے خشیت شک میں ڈرا، بے شک میں ڈرا، ان تقولا، ان تقول، اس بات سے کہ تو کہے گا، اس بات سے کہ تو کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل، فرقت بین بنی تو نے بنی اسرائیل، اسرائیل کو تقسیم کر تو دیا، نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا، ولم ترقب قولی، الم ترقب قولی، میرے فیصلے کا انتظار نہیں کیا۔ میرے فیصلے کا بس انتظار، یہ رہ گئی کسر، میں سمجھایا تو ہے، پجاریوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی، سمجھایا تو ہے میں نے، تاکہ تیرا اعتراض نہ ہو کہ میں نے متحد چھوڑے تھے تو نے کیوں دو گروہ بنا دیے۔ ایک تھوڑا سا لفظ ہے، آپ شاید اجازت دے دیں کہ یہ جو کہا کہ داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑو، تو پکڑی وہ داڑھی جا سکتی ہے جو کچھ ہو، ذرا بال ذرا کچھ ہو، جو کھس کھسی ہے وہ کیسے پکڑی جائے گی؟ تو 4 انگلیاں داڑھی رکھنا چاروں اماموں کے فقہ میں واجب ہے، 4 انگلی سے کم کاٹنا گناہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو بھی ہو جائے، مرد عورت کا فرق معلوم ہو جائے، نہیں، اس کی مقدار ہے۔ وہ بھی 4 انگلیاں حضرت عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، حج کے بعد ایسے پکڑ کر جو زیادہ ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے۔ باقی عام ویسے پوری داڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داڑھیاں بڑھاؤ، لبیں کترواؤ، لبیں صاف کرو اور داڑھی بڑھاؤ۔ قال بصرت بما لم يبصروا به، قال بصرت بما لم یہ کہاں سے؟ قال فما خطبك؟ ایک سطر قال، قال، اب اس کو چھوڑ کر حضرت ہارون کو، یہاں صرف مختصر ہے، وہاں ہے عرب میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے، یعنی ایک تو اطلاع نہیں ہوئی ان کو طور پر، اللہ نے بتلایا، دوسرا ہارون کو مجرم سمجھ کر اس کے بال کھینچے، اور جب انہوں نے صفائی پیش کی تو تب پتہ چلا کہ اصل تو شرارتی سامری تھا، حضرت ہارون کا اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، نبی بھی غیب نہیں جانتے۔ قال فما خطبک، قال فما خطبك؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرا کیا مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرا کیا یا مقصد؟ سامری، یا سامری، سامری صاحب، سامری یہ صاحب، سامری نام اس کا جیسے کل بتایا تھا، موسیٰ یا ہارون تھا، سام میرا گاؤں تھا، اس کا رہنے والا تھا۔ قال بصرت بما لم يبصروا به، قال بصرت بما لم اس کے 2 معنی ہیں، پہلے میں مشہور معنی سناتا ہوں۔ کہا میں نے دیکھا جو کچھ انہوں نے نہیں دیکھا، کیا میں نے دیکھا جو کچھ انہوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضة من اثر الرسول، فقبضت قبضة من میں نے ایک مٹھی بھری جبریل کے نقش قدم سے، میں نے ایک مٹھی بڑی جبریل کے نقش قدم سے، یہاں ایک لفظ جو ہے وہ محذوف ہے مانند، یعنی جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی، وہ جب اسرائیلی نکل گئے اور حضرت جبریل کہتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر وہ قبطیوں فرعون سے آگے چلے تاکہ وہ دیکھ کر پیچھے آئیں، تو سامری پیچھے پیچھے تھا، منافق تھا، اس نے دیکھا کہ جہاں حضرت جبریل کے گھوڑے کا پاؤں اٹھاتا تھا نیچے سبزہ اگتا تھا، تو اس نے سمجھا کہ اس میں کوئی ہے کوئی برکت، ایک مٹھی لے کر اپنے پاس رکھ لی، تو وہ سونے کا بچڑا بنا کر اس کے اندر وہ مٹی ڈالی، تو وہ برکت والی مٹی تھی، شاہ عبد القادر کہتے ہیں، اور حرام کا مال تھا، وہ امانت لیا تھا شادی کے لیے، وہ سونا واپس نہیں کیا، ساتھ لے آئے، تو وہ باطل اور حق ملا تو یہ کرشمہ ظاہر ہوا، بولنے لگا، یہ مشہور معنی یہ ہے۔ فنبذتها، فنبذتها، وہ میں نے اس میں ڈالا، وہ میں نے اس میں ڈالا، وہ جو مٹی تھی،
وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي كذلك سولت لي نفسي میرے نفس نے میرے لیے یہ کام آسان اور خوبصورت بنایا میرے نفس سے میرے لیے کام خوبصورت بنایا یہ ہے مشہور معنی دوسرا معنی اس کے یہ بس بصر تو بھی معلوم یبصر بھی میں سناتا ہوں آپ بے شک نہ بولیں میں نے دیکھا جو کچھ انہوں نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی معجزات سے جتنا مجھے سمجھ آئی اتنا ان کو نہیں سمجھ آئی قبض تو قبض من اثر رسول رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی میں نے پوری پیروی کی اور نبذتها پھر ان کی بات کو چھوڑ دیا تو یہ قبض تو قبض من اثر رسول مٹی نہیں مراد بلکہ وہ ان کی پیروی ایمان تابعداری عمل کیا فنبذتها اب میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میں نے یہ شرک والی چیز بچڑا بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا یعنی مرتد ہو گیا میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہو کر پھر پیچھے ہٹ گیا یہ معنی بھی ہے اس آیت کا قال فاذهب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دفع ہو جا یہ وہی لفظ ہے جو شیطان کو اللہ نے کہا جب انہوں نے سجدے سے انکار کیا آدم علیہ السلام کو دفع ہو جا جنت سے اتر جا چلا جا فإن لك في الحیات بے شک تیرے لیے ہے زندگی میں ان تقول لا مثال کہ لوگوں کو کہے میرے ساتھ ہاتھ مت ٹکراؤ میرے ساتھ ہاتھ مت ٹکراؤ ایسی اللہ نے اس کو بیماری لگائی کہ کوئی اس کے ساتھ ہاتھ لگاتا تھا مصافحہ یا کوئی تو دونوں کو بخار ہو جاتا تھا تکلیف ہوتی تھی تو وہ دور سے کہتا تھا بھائی بس زبانی بات کرو ہاتھ نہ لگاؤ سنا ہے کہ ہمارے ملک کا 10 سال صدر رہنے والا پرویز مشرف اس کو بھی ایسی بیماری لگی تھی کہ کوئی ہاتھ لگاتا تھا تو اس کو تکلیف ہوتی یہ سنا ہے میں نے وہ خود اس کا باتیں تو میں نے پڑھی ہیں کہ مجھے ایسی بیماری لگی ہے کہ لاکھوں میں کسی ایک آدمی کو تو لیکن یہ اس کو یہ تھی یعنی اچھوت کوئی ہاتھ لگاتا تھا تو اس کو تکلیف ہوتی تھی وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ بے شک تیرے لیے تاریخ ہے جس سے تو پیچھے نہیں رہے گا تاریخ ہے جس یعنی وہ قیامت کا فیصلہ یہ دنیا کی سزا ہے اور وہ جہنم الگ وانظر الی الہک پہلا حشر تو سامری کا ہوا اب اس جو بچڑا تھا دیکھ اپنے معبود کو الذی ظلت علیہ عاکفا جس پر تو جھکا رہا معبود کہہ کر لنحرقنہ اس کو ہم جلائیں گے ثم لننسفنہ پھر ہم اس کو اڑا دیں گے فی الیم نسفا دریا میں اڑانا یعنی اس کی راکھ کو جلا کر اس کی راکھ پھینک دیں گے جھوٹے معبود کا تو یہ حشر کریں گے فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ٹیمیں تشکیل کی تم نے لات کو ختم کرنا ہے تم نے منات کو تم نے عزا کو تم نے حبل کو تم نے فلاں قبیلے کے معبود کو تو صحابہ کرام نے جا کر ان مندروں کو جلایا اور جو وہاں پجاری تھے جو توبہ نہیں کرتے تھے ان کو بھی رگڑا دیا تو یہ تو منفی ہوا کہ یعنی اس کو مٹایا غلط تھا اب سچے معبود کا بھی دعوت دی انما الہکم اللہ سوائے اس کے نہیں تم سب کا معبود اللہ ہے الذی لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں وسع کل شیء علم اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے اس کے علم یعنی اس کی قدرت بھی کاملہ ہے علم بھی اس کے علم سے بھی کوئی چیز باہر نہیں بس یہاں تک قصہ تھا اب اس پر ایک تبصرہ اور تسلی للرسول کذالک نقص علیک اسی طرح ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں من انباء ما قد سبق کچھ واقعات گزشتہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے یہاں ذکر کیا اور کئی نبیوں کے بھی واقعات آپ کو سنائے تاکہ آپ کو تسلی ہو وقد آتیناک ہم نے آپ کو دیا ہے من لدنا ذکر اپنی طرف سے قرآن قرآن کریم میں لفظ ذکر قرآن پر بار بار بولا گیا ہے
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन, मुख्तलिफ सूरतों में यहाँ भी कुरान मुराद है। तो ये गुज़श्ता वाक़यात किसके ज़रिए आपको बताए? कुरान के ज़रिए। ज़िक्रा याद दिलाने वाला। मन आरज़ अन्हु, من أعرض عنه जो इस कुरान से रुख मोड़ेगा, القرآن से इस ज़िक्र से यानी कुरान से, फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा, فإنه يحمل يوم बेशक القيامة वो उठाएगा क़यामत के दिन बोझ, बेशक उठाएगा क़यामत के दिन बोझ गुनाहों का और सज़ा का बोझ, खालिदीन फीह, खालिदीन हमेशा रहेंगे उसमें। हमेशा रहेंगे। वसाअलहुम यौमल क़ियामति हिमला, वसाअलहुम और उनके लिए क़यामत के दिन बुरा होगा ये बोझ, उनके लिए क़यामत ये गुनाहों का बोझ। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, जिस दिन सूर में वो फूंका जाएगा। इसराफील अलैहिस्सलाम के पास पकड़ा हुआ है, मुंतज़िर है, फूंक मारेगा सब लोग मर जाएंगे, दोबारा मारेगा 40 साल के बाद सब जिंदा हो जाएंगे। वनहशुरुल मुजरिमीन, हम मुजरिमों को जमा करेंगे। यौमइज़िन ज़ुरक़ा, उस दिन अंधे, उस दिन अंधे असल लफ्ज़ी माना है नीली आँखों वाले, लेकिन मुराद कहते हैं अंधे हैं, यानी दलील उनके पास कोई नहीं होगी। किसी वक्त अंधे भी होंगे पक्के, किसी वक्त देखने वाले भी होंगे, बड़ा दिन होगा। तो मुनकर नकीर जो बरज़ख में आकर पूछते हैं 3 सवाल, रब कौन है और क्या है, हाँ? मन रबू का मन दीनू का मन नबी, हाँ, रब कौन है और नबी कौन है और है जी दीन दीन के। अच्छा, तो वो जो सवाल करने वाले हैं मुनकर नकीर, तो उनके बारे में भी आता है, वो नीली आँखों वाले और सियाह रंग वाले होंगे। मुनकर नकीर वो डरावने कुफार के लिए, मोमिनों के लिए। यतखाफ़तून बैनहुम, आहिस्ता आहिस्ता आपस में बातें करेंगे। इल्ला बिस्तुम इल्ला अशरा, तुमने दुनिया में नहीं गुजारी मगर 10 रातें। नहनु आलम बिमा यक़ूलून, हम उनकी बातों को खूब जानते हैं, यानी वो आहिस्ता भी बोलेंगे तब भी हमें तो पता है। इज़ यक़ूलु अमसलुहुम तरीक़ा, जब कहेगा उनमें से हिसाब का माहिर, तरीक़ा से मुराद तरीक़ा हिसाब। इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा, तुमने नहीं गुजारा दुनिया में मगर एक दिन। कोई कहेंगे 10 दिन, कोई कहेंगे नहीं यार एक ही दिन, यानी वो इतना बड़ा दिन होगा, खौफनाक होगा कि यहाँ की 90 साल 100 साल उम्र कोई एक दिन कहेगा, कोई 10 दिन कहेगा। ये मन आरज़ान हो, पर मैं इंशाअल्लाह दोबारा तर्जुमे में एक लफ्ज़ सुनाऊंगा। अच्छा, वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्ल, यकीनन हज़रत हारून ने उनको इससे पहले कहा था, या कौम इन्नमा फ़ुतिनतुम बिह, मेरी कौम तुम्हें बछड़े के ज़रिए गुमराह किया गया। फ़इन्न रब्बकुमुर रहमान, तुम्हारा रब तो रहमान है। फत्तबिऊनी व अतीऊ अमरी, मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। क़ालू, उन्होंने जवाब दिया, लन नबरहा अलैहि आकिफीन, कभी नहीं हटेंगे इन पर, इस पर झुके रहेंगे। हत्ता यरजिअ इलैना मूसा, यहाँ तक मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए। क़ाल या हारून, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हारून साहब, मा मनाअक, आपको किसने रोका? इज़ रअयतहुम ज़ल्लू, जब आपने इनको गुमराह होते हुए देखा। अल्लाह तत्तबिअन, कि मेरी पैरवी न की, मैंने तो ये खलीफा बनाया था, रोकने के लिए क्यों नहीं रोका? अफ़असैत अमरी, क्या मेरे हुक्म की नाफरमानी की? हज़रत हारून ने जवाब दिया, यब्ना उम्मा, ए माँ जाए, माँ शरीक भाई थे, हकीकी भाई। ला ताख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, मेरी दाढ़ी और सर के बालों को मत खींचे। इन्नी खशी, मुझे डर हुआ, अन तक़ूल, कि आप कहेंगे, फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइल, तूने बनी इसराइल को तक़सीम कर दिया। वलम तरक़ुब क़ौली, और मेरी बात, मेरे फैसले का इंतज़ार न किया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मा ख़त्बुका या सामिरी, सामरी तेरा क्या मकसद था? और उसने कहा, बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिही, मैंने वो देखा जो इन्होंने नहीं देखा, यानी इनसे मैं ज़्यादा
علم والا زیادہ سمجھدار تھا فقبلت قبضۃ من اثر رسول فقبضت قبضة من میں أثر نے رسول کی پیروی سے ایک مٹھی بھری میں نے رسول کی پیروی سے ایک مٹھی پڑی یہ دوسرا معنی کر رہا ہوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنبذتها فنبذتها پھر اس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا مرتد ہو گیا وکذالک سولت لی ذلك نفسی سولت اور میرے نفس نے ایسا ہی مجھے خوبصورت کر کے بتایا اور میں نے دلیل شلیل نہیں تھی میرے پاس اپنے نفس پر کی بات مانی یعنی لیڈر بننا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ بھی لوگ ہوں قال فاذهب قال موسیٰ فاذهب علیہ السلام نے کہا چلا جا فإن لك في الحیات تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے ان تقول لا مثال لوگوں کو کہے گا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ وہ زیادہ امبوز زیادہ بڑا ہجوم میرے پیچھے چلے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ میرے پیروکار ہوں اور اللہ نے سزا یہ دی کہ ایک آدمی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا او بھائی میرے قریب نہ آنا مجھے ہاتھ نہ لگانا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا بے لَّن شک تیرے لیے تاریخ ہے کہ تو اس سے پیچھے نہیں رہے گا پہلے تاریخ سے پیچھے نہیں رہے قیامت کی تاریخ وانظر الی الہی وانظر الی الہی اپنے معبود کو دیکھ اپنے معبود الذی ظلت علیہ عاکفا الذی جس پر تو رہا جھکا ہوا ہے لنحرکنہ ہم اس کو جلا دیں گے ثم لننسفنہ پھر اس کو اڑا دیں گے الیم میں نسفا دریا میں اڑانا دریا میں اڑانا انما الہکم اللہ انما الہکم اللہ سوائے اس کے نہیں تم سب کا معبود اللہ ہے سوائے اس کے لیے سب کا معبود اللہ الذی لا الہ الا هو الذی لا اس الہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی وسع کل شیء علم وسع کل شیء اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے اس کا علم ہر چیز کو اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں کذالک نقص علیک ذالک نقص اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے اسی طرح بیان من کرتے ہیں انباء ما قد سبق من انباء ما قد سبق گزشتہ لوگوں کے کچھ واقعات گزشتہ لوگوں کے کچھ قد واقعات آتیناک وقد آتینا ہم نے آپ کو دیا ہے ہم نے آپ کو دیا ہے لدنا ذکر لدنا اپنی طرف سے ذکر اپنی طرف سے ذکر مراد قرآن ہے سب کے نتیجہ قرآن مراد ہے من آرزان من آرد جو اس ذکر سے اعراض کرے جو اس ذکر سے اعراض کرے فإنه يحمل يوم القیامت وزرا فإنه يحمل اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا خالدین فی خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ یعنی وہ بوجھ گناہوں کا سزا وساء لهم وساء اور برا ہوگا ان کے لیے برا ہوگا یوم القیامت حملہ یوم القیامت قیامت کے دن یہ بوجھ قیامت کے لیے میں نے گزارش کی یہاں یہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی میرا خیال ہے اسی صورت میں آ رہا ہے اسی صورت کا جو میرے قرآن سے رخ موڑے گا اس کی میں رزق کو تنگ کروں گا تو یہاں پر تحریک پاکستان میں 7 سال تک 40 سے لے کر 47 تک ہزاروں دفعہ جلسوں میں انٹرویو میں پریس کانفرنسوں میں ہر جگہ کہا گیا پاکستان بنتے ہی قرآن نافذ کریں گے 76-77 سال ہو گئے ہر چیز نافذ کی قرآن کے قریب نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں جی IMF دے دے رزق کہاں دے دے کہاں دے دے تو اللہ نے فرمایا میرے قرآن سے اعراض کرو گے تو رزق تنگ ہوگا تو ادھر نہیں آتے کہتے ہیں ادھر آئیں گے امریکہ گولی مار دے گا امریکہ سے ڈرتا ہے اچھا کدھر گیا میں ہاں وہ ذکر کی بات ہے آرزان اچھا یوم ینفخ فی الصور جس دن سور میں پھونکا جائے گا ونحشر المجرمین ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے یوم اذن زرقا اس دن اندھا بنا یتخافتون بینہم آہستہ آہستہ آپس میں بات کریں گے الا بسم اللہ انہوں نے نہیں گزارے دنیا میں مگر 10 راتیں نحن عالم بما یقولون ہم دن گنتے ہیں عربی لوگ راتوں کو آئسلینڈ کا 10 راتیں ایک ہی بات ہے 10 دن ہوں یا 10 راتیں نحن عالم بما یقولون ہم ان کی باتوں کو خوب جانیں گے اذ یقول امثلهم طریقہ جب کہے گا ان میں سے ماہر حساب میں یہ امثلهم ابھی پہلے آیا تھا یذهبا بطریقتکم المثلی کہ یہ موسیٰ اور ہارون تمہارے بہترین طریقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں مثلی تھا یہاں امثل ہے ایک لفظ وہی ہے اچھا
الا بستم الا یوما، إلا بستم. نہیں گزارا تم نے دنیا میں مگر ایک دن.